اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اس کی آمد قریب آئی ہے، یہ ہوا نے خبر سنائی ہے، پھر سے سجنے لگی ہے کائنات، المسیح کی نوید آئی ہے۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یسوع المسیح منجی دو عالم کی آمد کا موسم نہایت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تمام مسیحی ایماندار مسیحی کلیسیائیں اپنے سال کی کلیسیائی ترتیب کے مطابق اپنے ایمان کی بڑی سچائیوں اور بڑی بنیادوں کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی بشارت دیتے ہوئے، ان کی گواہی دیتے ہوئے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بڑے ہی جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سال بھی 2024 میں یسوع المسیح کی ولادت کا جشن وہ بڑے ہی باطنی اور ظاہری تیاری کے ساتھ کرتی ہے، اور لوتھرن کلیسیا بھی اپنے کلیسیائی سال کی ترتیب کے مطابق آمد کے ایام سے کرسمس سیزن کا یعنی ایڈونٹ سیزن کا آغاز کرتی ہے۔ ایڈونٹ سیزن ہے کیا؟ اس کی روحانیت کیا ہے؟ اس میں کلیسیا کن موضوعات پر بات چیت کرتی ہے اور ان میں کون سی علامتیں استعمال ہوتی ہیں؟ ان ساری باتوں کو آج ہم تھوڑے وقت کے لیے غور و خوض کریں گے۔ لفظ ایڈونٹ لاطینی زبان کے لفظ ادوینتس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ارائیول یا کمنگ، یعنی آنا اور پہنچنا۔ قدیم رومی دور میں ادوینتس ایک سرمنی ہوا کرتی تھی کہ جب ایک بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا تو اس کے لیے خاص تقریب کی جاتی، اس کے لیے تیاریاں کی جاتی، اور اس کو ایک سرمنی اور تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مفہوم کو کلیسیا نے جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا کہ جو مسیح خداوند ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی آمد کی تیاریاں کرنا ہم پر واجب ہیں۔ اور اسی لیے جب یوحنا بپتسمہ بھی یسوع مسیح سے پہلے آتا ہے تو اس کی آمد کے لیے، اس کے آ جانے کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے، اس کے راستے سیدھے بناتا ہے۔ اس لیے یہ تیاری جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ پریپیئر دا وے فار دا لارڈ۔ اس لیے آمد کے ایام میں، آمد کے ایام کون سے ایام ہیں؟ یاد رکھیں 25 دسمبر سے پہلے جو 4 اتوار ہیں، ان 4 ہفتوں کا عرصہ آمد کے ایام یعنی ایڈونٹ سیزن کہا جاتا ہے۔ ان ایام کے اندر ہم چرچ میں مختلف قسم کی علامتیں، مختلف قسم کے رنگ اور موضوعات دیکھتے ہیں، اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان علامتوں کے، ان رنگوں کی تاریخی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن ہم مسیحی ایماندار ان سب علامتوں کو مسیح میں دیکھتے ہیں، اس کے لہو میں چھپا کر دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مسیح سے منسوب کر کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری ان رنگوں، ان علامتوں کا موضوع اور مرکز یسوع المسیح ہے۔ یاد رکھیں کہ 25 دسمبر یعنی مسیح کی پیدائش کی ولادت کے دن یا عید کے دن سے پہلے کے یہ 4 اتوار یا 4 ہفتے ان 4000 سالوں کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی آدم سے لے کر مسیح کے آنے تک اس دور کی عکاسی کرتے ہیں کہ جب پوری بنی نوع انسان مسیح یسوع کے بغیر تھی، انہیں ایک منجی کی ضرورت تھی۔ اس لیے آمد کے 4 ہفتوں کے 4 موضوعات ہیں، 4 مضمون ہیں، 4 عنوانات ہیں، جن کا آغاز ہر اتوار ایک شمع روشن کر کے کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں مختلف چرچز میں آپ ایک خوبصورت ریدھ دیکھتے ہیں، اور ریدھ کے اوپر 4 جو ہیں موم بتیاں ہوتی ہیں، بعض چرچز میں 5 ہوتی ہیں۔ تو ان 4 ہفتوں اور 4 موم بتیوں کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے میں اس ریدھ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ریدھ جو ہے، یہ اس کی گلائی اور اس کا ہرا رنگ جو ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟
ہرا رنگ جو ہے اس کا گرین، ایور گرین کی طرف یعنی سدا بہار کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نا ختم ہونے والی زندگی کی طرف، ایٹرنل لائف کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس رید کا رنگ جو ہے یہ نا ختم ہونے والی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی گلائی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کے الفا اور اومیگا ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ الفا اور اومیگا ہے اور وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اسی طرح اس رید کا مطلب جو ہے اور اس کے معنی بڑے ہی پر اثر ہے۔ اور ان دنوں میں چرچز کے اندر آپ پرپل کلر دیکھتے ہیں، کچھ چرچز میں وائلٹ ہے، بلو ہے، اور یہ کلر جو ہے تیاری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ مسیح آنے والا ہے۔ اور پھر ہم وقتاً فوقتاً ان کینڈلز کو، جو اس کے اوپر 4 کینڈلز سجائی جاتی ہیں، ان کے مختلف موضوعات ہیں، اور پہلا موضوع جو ہے آمد کے پہلے اتوار کو، جو کہ 27 نومبر سے جس کا آغاز ہم کرتے ہیں اس سال، تو پہلے اتوار کو ہم پہلی موم بتی روشن کرتے ہیں جس کا موضوع امید ہے۔ اس کو پروفیٹک کینڈل کہتے ہیں، اور اس میں ہم یاد کرتے ہیں ان تمام پیشن گوئیوں کو جو انبیاء نے یسوع مسیح کے آنے کے لیے، منجی کے آنے کے لیے لوگوں کو دی ہیں، امید دی ہے۔ وہ جو تسلی میں نہیں ہیں ان کو امید دی ہے، اور ہم اس بات کی شکر گزاری کریں ان تمام انبیاء کے لیے، خاص طور پر یسایہ، یرمیہ، اور جہاں جہاں مسیح کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ اور اس میں ہم اس زندہ امید کا بھی کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں جو کلیسیا کو آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اسی طرح آمد کے دوسرے اتوار پر ہم دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہیں جس کا موضوع امن ہے، اور ہم اس امن کے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جب اس کی پیدائش پر امن، صلح اور سلامتی کے بادشاہ کی بشارت کی گئی، اور یہ بشارت کن لوگوں نے دی؟ اینجلز نے، فرشتوں نے۔ اس لیے اس کینڈل کو بھی ہم فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں، اس کو اینجلز کینڈل کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہی خوبصورت موضوع ہے اس موم بتی اور اس ہفتے کا بھی۔ اسی طرح تیسرے اتوار یعنی آمد کے تیسرے اتوار ہم تیسری موم بتی کو روشن کرتے ہیں، اس کا موضوع خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی خوشی کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں جو گڈریوں کو دی گئی، تو اس موم بتی کو گڈریوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آمد کے چوتھے اتوار پر ہم چوتھی موم بتی روشن کرتے ہیں جس کا موضوع محبت ہے، اور ہم اس پاک محبت کو جو چرنی میں ہے، جو باپ نے اس دنیا سے کی اپنے بیٹا بیچ کر، اس کو ہم یاد کرتے، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پھر اس موم بتی کو بیت لحم کینڈل کہا جاتا ہے کہ بیت لحم میں خدا کی محبت ساری دنیا کے لیے ظاہر ہوئی۔ اس میں ہم مقدس یوسف اور مریم کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت اور اس گھرانے کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ آمد کے ایام، جب ہم انہیں آمد کے ایام کہتے ہیں تو ہم یسوع المسیح کی 3 طرح کی آمدوں کا ذکر کرتے اور یاد کرتے ہیں۔ مسیح کی پہلی آمد یعنی 2000 سال پہلے جب اس کا تجسم ہوا، جب وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، اور یہ پہلی آمد ہے جس پر کلیسیا ان دنوں غور و خوض کرتی ہے۔ پھر کلیسیا ان دنوں مسیح کی دوسری آمد پر غور کرتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کو کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، اور یہ اس کی جلالی آمد ہوگی۔ کلیسیا اس وعدے کی طرف جو ہے اس کی تیاری کرتی ہے جو مسیح نے ان کے ساتھ باندھا ہے کہ میں آؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا، اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لے کر جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ یہ دوسری آمد ہے۔ اور پھر تیسری بڑی ہی خوبصورت آمد ہے جس پر ہم ان دنوں غور کرتے ہیں، وہ ہے کہ جب وہ ہر روز ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم روز
اس کی حضوری، اس کی شراکت، اس کی رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم اس کے کلام سے اس کی رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں، اس کی حضوری کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم دعا جب کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوتا ہوں جب تم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہو۔ وہ اپنے پاک سیکرامنٹس میں موجود ہے، وہ اپنے پاک بدن اور لہو میں ہے۔ اس نے کہا یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے۔ جب ہم ان سارے عوامل میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس کی حضوری، اس کی معموری، اس کی شراکت، اس کی رفاقت کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ اس آمد کے موسم کی روحانیت ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس سال بھی باطنی اور ظاہری تیاری کے ساتھ آپ ان آمد کے ایام کو گزاریں، کلیسیا کے ساتھ، پاسبانوں کی رہنمائی میں، اور اپنے خاندانوں کے ساتھ یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند یہ آمد کے ایام آپ کے لیے نہایت مبارک ٹھہرائے۔ آمین۔